اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ والسارق چوری کرنے والا مرد، والسارقات اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا پس کاٹ ڈالو، قطع کر دو، ایدیہما ان دونوں میں سے جو بھی چوری کرے اس کے ہاتھ۔ چوری ایک بہت بڑا جرم اور کبیرہ جرم ہے دین میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سخت سزا اپنے اس کلام پاک میں بتا رہے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ جیسے اعمال جو آخرت میں، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہ جو مرد اور عورت کی تخصیص ہے یہ معاشرے میں ہے، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ورنہ اعمال میں عورت بہترین اعمال کرے گی تو عورت کا بہت بلند مقام ہوگا۔ مرد اگر اپنے اعمال جو اللہ نے اس کے ذمہ لگائے ہیں وہ کرے گا تو اس کا بہت بلند مقام ہوگا۔ یہ اپنے اپنے تو ایسے ہی ہے کہ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، دونوں میں سے ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب کون سا ہاتھ کاٹتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیں۔ جزاءً یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے، بما اس چیز کی، کسبا جو انہوں نے جرم کیا، جو انہوں نے عمل کمایا، جو انہوں نے برائی کمائی، یہ اس کا بدلہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا رہے۔ چوری کرنا بہت قبیح جرم ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نشان عبرت کہ پورے معاشرے میں سب کو پتہ چلے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کسی کے سامان کو اٹھایا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکو اور راہزن جو ہیں، جو چھین کے چیزیں لے جاتے ہیں یا دن دہاڑے جس کو ہم کہتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں، ان کی سزا کے بارے میں بتایا۔ ان کی سزا چوروں کی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو چوری کہتے کسے ہیں؟ کسی بھی محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی چیز کو خفیہ طور پر اٹھا لینا بغیر اجازت کے، یہ چوری ہے۔ یعنی کسی نے اپنی چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کسی گھر کے اندر، لاک اینڈ کی کے اندر، اور کوئی اور خفیہ طریقے سے سر عام نہیں آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے بغیر اجازت کے، اس کو کہتے ہیں چوری۔ اگر کوئی چیز سر عام پڑی ہوئی ہے اور اس کو کسی نے استعمال کیا اور اس کے بعد پھر اس کو واپس رکھ دیا تو وہ چوری کے زمرے میں نہیں آتی، وہ اخلاق سے گری بات تو ہو سکتی ہے، ناپسندیدہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن چوری کی حد اس پہ نہیں ہوتی۔ چوری کی حد یہ دایاں ہاتھ کاٹنا اس کے لیے ہے کہ چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا انڈر لاک اینڈ کی، اور اس کے باوجود کوئی آئے اور وہ چپکے سے آئے، رات کے اندھیرے میں آئے، دیوار توڑ کے آئے، جس طریقے سے بھی آئے، اور وہ چوری کر کے اس کو لے جائے، اس کو کہتے ہیں چوری۔ اب چور کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ یہ ہاتھ کس کے کاٹنے ہیں۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ چور جو ہے وہ عاقل ہو، کوئی بے وقوف یا مجنون نہ ہو، وہ بالغ ہو۔ بچے پہ چوری کی حد نہیں لگتی، کیونکہ بچے کو جب تک بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا، اس کی اللہ تعالیٰ نے عمر نہیں مقرر کی، یہ ہر معاشرے میں اور ہر جگہ پہ مختلف ہو سکتی ہے جب وہ بالغ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر باپ بیٹے کی یا بیٹا باپ کی چیز اٹھا لیتا ہے اس پہ بھی حد نہیں لگتی۔ وہی بات ہے کہ یہ اخلاق سے گری بات تو ہو سکتی ہے لیکن نہیں، یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خاوند بیوی اور بیوی خاوند کی چیز اگر کوئی اٹھاتے ہیں، کوئی چیز لے لیتے ہیں، یعنی جن کے ایک دوسرے پہ حقوق ہوتے ہیں ان کی لے لیتے ہیں، تو اس پہ بھی چوری کی حد نہیں لگتی۔ کوئی اور تعزیر اگر لگنی ہو تو لگ سکتی ہے، کوئی ایسا جرم کسی نے کیا، لیکن یہ نہیں لگتی۔ ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو مال مسروقہ ہے، یعنی جو چرایا گیا ہے، اس میں چور کی ملکیت نہ ہو۔
جیسے کوئی کسی نے خود ہی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی ہے، امانت رکھی ہے، اور پھر وہ اس کو اگر چوری کر رہے تب بھی اس کے حد نہیں لگتی۔ اور مسروقہ جو چیز ہے، جو چیز چوری کی ہے، وہ حرام بھی نہ ہو، وہ حلال ہو۔ اگر فرض کریں خدا نخواستہ کسی نے شراب چرائی تو یہ حرام چیز ہے، اس کے اوپر اور تعزیر تو لگ سکتی ہے، لیکن یہ والی تعزیر ہاتھ کاٹنے والی یہ نہیں لگ سکتی۔ مال حلال کا ہونا ضروری ہے۔ حرام چیز جو ہے سری حرام، جیسے شراب ہے، سور کا گوشت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان پہ یہ حد لاگو نہیں ہوتی۔ اور چوری کم از کم 1/4 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ 1 تولے کا 1/4 جو حساب سے ہے، یہ یا اس سے زیادہ چوری ہو تو وہ چوری کے زمرے آئے گی، اور اس کے اوپر یہ حد جاری ہوگی۔ اس سے کم پہ یہ حد جاری نہیں ہوتی۔ لیکن مال کا محفوظ جگہ پہ ہونا، اس جگہ پہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ محفوظ جگہ پہ نہیں ہے تو پھر یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کا اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس پہ بھی یہ حد جاری نہیں ہوگی، ہاتھ کاٹنے والی۔ وہ کوئی اور تعزیر تو ہو سکتی ہے، لیکن کھانے پینے کی چیز چوری کرنے پہ یہ ہاتھ کاٹنے والی حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شریعت نے اس کے اوپر بہت سارے ہمیں مسائل بتائے ہیں، جن کو دیکھ کے وقت کے مطابق جو قاضی ہے، جو منصف ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس چوری کے پیچھے کیا محرک کار فرما ہے اور اس کے اوپر کون سی حد لاگو ہوگی۔ اب اگر کسی بھی معاشرے میں کسی چور کو یہ یقین ہو کہ اگر میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور میں ہاتھ بغیر ایک ہاتھ کے صرف بازو لے کے پھرتا رہوں گا، تو میرے معاشرے میں کیا عزت ہوگی؟ جہاں میں جاؤں گا سب کہیں گے یہ چور ہے جس کا ہاتھ کٹا ہے، یہ چور ہے جس کا ہاتھ کٹا ہے، تو ہر بندہ اس سے باز آ جاتا ہے۔ تو اسلامی تعزیرات میں یہ ایک حکمت کار فرما ہے کہ جرم کو اتنا مشکل کر دیا جائے اور سزا اتنی سخت کر دی جائے کہ کوئی وہ جرم کرے ہی نہیں۔ کرنے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر ایسے ہی نہیں ہے کہ پکڑا کاٹ دیا۔ یہ پوری اس کے پیچھے شرائط ہیں، جب یہ پوری ہوں گی تو پھر جا کے یہ ہوگا۔ اور پھر اسلام کی سزائیں کیا ہیں؟ یہ خفیہ طور پہ نہیں ہیں، سامنے سر عام اس کا جرم بتا کے، پڑھ کے، سنا کے، ثبوت کے ساتھ، اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹنا ہے یا کوئی بھی سزا دینی ہے، رجم کرنا ہے، جو چیز بھی جو حد جاری ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا رہے ہیں کام کے۔ دیکھیں چوروں اور ڈاکیوں کی سزا اس کی نسبت کم ہے، یہ بہت، کیونکہ چیز سنبھالی ہوئی تھی، محفوظ تھی، وہ تو سامنے چیزوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اللہ غالب ہیں، اللہ عزت والے ہیں، حکیم اور حکم دینے والے ہیں۔ اللہ حکم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں، ہماری زندگی کے مالک، ہماری موت کے مالک، ہماری قسمت کے مالک، ہماری تقدیر کے مالک، ہر انسان کے وہ مالک ہیں، وہ حکم دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم، ہر حکم حکمت پہ مبنی ہے، عین شریعت کے مطابق، جو اللہ نے خود اپنے لیے اصول طے کر دیے اس کے مطابق ہے۔ فمن تابہ، اب چور کی بات ہو رہی ہے، پس جو کوئی توبہ کر رہے، من بعد ظلم ہی، اس کے بعد کہ اس نے گناہ کیا، اس نے چوری کی، اپنی جان پہ ظلم کیا، مگر اس کو احساس ہو گیا کہ اس سے غلطی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، خالی توبہ نہیں کی، آئندہ کے لیے اصلاح کر لی۔ اب اصلاح یہ بھی ہے کہ جس کا مال چوری کیا وہ واپس بھی کرنا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں ہوگی، حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے، اور حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ اصلاح کر لے، یعنی لوٹا ہوا مال جتنا بھی اس نے کی، ایک دفعہ چوری کی نے پکڑا گیا یا کئی دفعہ کی ہے، اس کے حقدار کو، اس کے مالک کو اس کا مال لوٹانا ہے، اور آئندہ کے لیے توبہ کرنی ہے اور نیک اعمال کرنے ہے۔ وہ اصلحہ، یعنی توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر نیک اعمال بھی کرنی ہے، نیک اعمال پہ لوٹ آنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ فرما رہے ہیں تو بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توبہ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ انسان دل سے توبہ کرے اور جو اس نے غلطی کی ہے اس کی معافی مانگے اور اس کی تلافی بھی کرے، اور اس کے بعد اللہ سے توبہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور توبہ قبول کرنا ہے، بے شک۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو بخشنے والے ہیں، اللہ غفور ہیں، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور مغفرت کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ رحم کرنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ الم تعلم، کیا تجھے علم نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں
اور پوچھ بھی رہے ہیں کہ حیرت کی بات ہے اے انسان، تجھے ابھی تک تو نے یہ نہیں جانا، تجھے نہیں پتہ چلا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، یہ کہ بے شک اللہ ہی مالک ہے زمین آسمان کا، زمین اور آسمان میں بادشاہی میرے اللہ کی ہے۔ اگر وہ کسی کو معاف کر رہا ہے تو پھر کسی کی کیا مجال ہے؟ پھر لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ اس کے بعد لوگوں کو تانے دیں اور ان کو پرانے جرائم یاد کروائیں، ان کی غلطیاں اور گناہ یاد کرائیں؟ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی عظیم ہستی اگر معاف کر رہے انسان، تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تیری کیا حیثیت ہے اس کی بادشاہی میں؟ ایک بہت بڑے صحرا میں ایک ریت کے ذرے سے بھی کم انسان کی حیثیت ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی کا مطلق اعلان فرما رہے ہیں، اللہ جو چاہے کرے، جس جرم پہ پکڑیں، جس پہ معاف کر دیں، جس نیکی کو قبول فرما لیں اور جس گناہ کو معاف کر دیں۔ یہ میرے اللہ کا اپنا منشا ہے، اپنی مرضی ہے، جیسے وہ چاہے کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کائنات کے مالک، اس کائنات کی ہر ایک چیز کے خالق اور اس کے مدبر میرے اللہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مطلق بادشاہی کا اعلان فرماتے ہیں، یہ قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہیں میرے اللہ کرے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کائنات کو ختم کریں، کسی انسان کو ختم کریں، اس مخلوق کو ختم کریں، کوئی اور مخلوق لے آئیں، سورج سے روشنی دیں یا اس کے بغیر روشنی دیں، تارے دکھائیں، آسمان بنائیں، زمین بنائیں، جو مرضی ہے کریں، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہماری ایک ایک سانس ہماری نہیں ہے، سب میرے اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتے، ایک ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ جو سن رہے ہیں، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے ہمیں جب تک اجازت دی ہے، جب یہ قدرت اللہ تعالیٰ ہمارے سے واپس لے لیں گے، اذن واپس لے لیں گے، یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، ہاتھ، سر، دھڑ، ہر چیز، زبان، سب موجود ہوگی، کان ہوں گے، لیکن کچھ سنائی نہیں دے گا، کچھ دیکھ نہیں سکیں گے، موت آ جائے گی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔